السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، عورتوں کی حکایات اس درس کے 44ویں ایپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ میں گزارش کروں گا ان حضرات سے جنہوں نے اب تک ہمارے SDI آڈیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والے تمام نئے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن بآسانی حاصل ہو سکے۔ ساتھ ہی لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں اور اس کار خیر کا حصہ بننے کے لیے اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنے کی بھی ضرور کوشش کریں۔ آئیے درود شریف کے ساتھ آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، ہم اور آپ عورتوں کی حکایات کے 5ویں باب سے صحابیات اور ولیات یعنی اللہ کی برگزیدہ بندیوں کے تعلق سے حکایات سن رہے ہیں۔ حکایت نمبر 80، قرآن سے جواب دینے والی عورت۔ حضرت عبداللہ واسطی فرماتے ہیں کہ میں نے ایام حج میں عرفات میں ایک عورت کو دیکھا جو تنہا کھڑی تھی اور یہ آیت پڑھ رہی تھی، جس کا مفہوم یہ تھا: جسے خدا راہ دکھا دے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا، اور جسے وہ راہ بھلا دے اسے کوئی راہ دکھا نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ عورت راستہ بھول گئی ہے، اس لیے میں نے اس کے پاس جا کر کہا، اے نیک عورت، تو کہاں سے آئی ہے؟ تو اس نے جواب میں یہ آیت پڑھی: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى۔ میں نے سمجھ لیا کہ یہ بیت المقدس سے آئی ہے۔ میں نے پوچھا یہاں کیوں آئی ہو؟ تو اس نے یہ آیت پڑھی: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ۔ مجھے معلوم ہوا کہ یہ حج کے لیے آئی ہے۔ میں نے پوچھا آپ میرے اونٹ پر سوار ہوں گی؟ تو اس نے یہ آیت پڑھی: وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ۔ تم جو نیک کام کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ میں نے سمجھ لیا کہ یہ اونٹ پر سوار ہونے کو آمادہ ہے، چنانچہ میں نے اونٹ پر بیٹھا لیا۔ وہ سوار ہونے لگی تو پھر یہ آیت پڑھی: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ مومن اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ چنانچہ میں نے اپنی نظریں دوسری طرف پھیر لی اور وہ سوار ہو گئی۔ پھر میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ وہ بولی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ۔ مجھے پتہ چل گیا کہ اس کا نام مریم ہے۔ میں نے پوچھا آپ کی اولاد؟ تو وہ بولی، جس کا مفہوم یہ تھا کہ میرے 3 بیٹے ہیں جن کے نام موسیٰ، ابراہیم اور داؤد ہیں۔ میں نے پوچھا اگر بھوک ہو تو کھانا موجود ہے؟ تو وہ بولی، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا۔ یعنی میں روزے سے ہوں۔ پھر ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے بیٹوں کے پاس پہنچ گئے۔
تو ماں بیٹے مل کر بہت خوش ہوئے۔ پھر وہ اپنے بیٹوں سے کہنے لگی، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة یعنی اس نے اپنے بیٹوں کو میرے لیے بازار سے کچھ منگوانے کا حکم دیا۔ میں بڑا خوش ہوا اور اس عورت کے اس کمال پر حیران رہ گیا کہ اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو قرآن سے باہر ہو۔ ہر بات کا جواب اس نے قرآن ہی سے دیا ہے۔ سبق: سبحان اللہ، ایک یہ عورت تھی جس کا قرآن پاک سے اس قدر شغف تھا کہ ہر بات کا جواب قرآن ہی سے دیتی ہے، اور ایک آج کل کی عورت ہے جو اپنے کلام میں داغ و غالب وغیرہ کے شعر پڑھے، فلمی ڈائلاگ ادا کرے۔ وہ ترقی پسند اور بڑا قابل ہے جو قرآن پڑھے، اور وہ دقیانوسی اور رجعت پسند ملا اور پرانے خیال کا۔ آج کل جو مسلمان عورتیں ڈھولک پر فضول گانے گاتی ہیں اور شادی بیاہ میں واہیات شعر پڑھتی ہیں، ان کو اس نیک عورت کے کردار سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنی زبانوں پر گندے گانے نہیں لانے چاہیے، بلکہ قرآن یاد کر کے قرآن کی آیات کے ساتھ اپنی زبانوں کو مبارک اور طیب و طاہر بنا لینا چاہیے۔ اے مسلمہ عورتوں قرآن پڑھو، اے مسلمہ عورتوں قرآن پڑھو اور گندے گانوں گیتوں سے بچو۔ حکایت نمبر 81۔ دو سوتنے۔ بغداد میں ایک تاجر تھا جس کی شادی ہو چکی تھی۔ کچھ دنوں بعد اس نے دوسری شادی کر لی۔ پہلی بیوی کو اس کی شادی کا کوئی علم نہ تھا، تاہم یہ بھید کب تک چھپا رہ سکتا تھا، اسے پتہ چل گیا، لیکن اس نے اپنے شوہر کو اس کے بارے میں کچھ نہ کہا۔ کچھ مدت کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اس نے ترکہ میں 8,000 دینار چھوڑے۔ خاتون نے 7,000 دینار تو لڑکے کو دے دیے، بقیہ 1,000 میں سے نصف تو خود لے لیا اور بقیہ نصف دوسری بیوی کو بھیج دیا اور کہلوایا، تمہاری شادی میرے شوہر کے ساتھ ہو چکی تھی، اب ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے ترکے میں 500 دینار کی تھیلی ملی ہے۔ تو اس نے لینے سے انکار کر دیا اور کہلا بھیجا، یہ صحیح بات ہے کہ میری شادی ان کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن کچھ دن ہوئے انہوں نے مجھے طلاق دے دی تھی، اور اس کا کاغذ موجود ہے، لہذا اب میں اس رقم کی حقدار نہیں ہوں۔ سبق: پہلے دور کی ایسی نیک دل اور سچی مسلمان عورتیں قابل رشک ہیں، حالانکہ سوتنوں کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جس کی بدولت ان کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے اور خاوند کے لیے جینا حرام ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری کی ایسی دشمن ہوتی ہیں کہ ان کا نام بھی لینا انہیں گوارا نہیں ہوتا۔ مگر ان دونوں سوتنوں کا کردار دیکھیے کہ پہلی کس فراغ دلی کے ساتھ اس کا حصہ اسے بھجواتی ہے، اور دوسری کس سچائی کے ساتھ 500 دینار واپس کر دیتی ہے کہ اب میں اس کی حقدار نہیں ہوں۔ اور آج کل کی ایک ماڈرن عورت خاوند کا جینا حرام کر دیتی ہے، خاوند کا سارا اثاثہ اپنی شاپنگ میں خرچ کر ڈالتی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ایک ماڈرن جوڑا آرائش کی دکان پر پہنچا۔ بیوی اپنی مطلوبہ چیزوں کی فہرست سنانے لگی: ناخن پالش 2 عدد، ٹیلکم پاؤڈر 1 عدد، لپسٹک 2 عدد، ایک ہلکی سرخ اور ایک گہری سرخ عطر، ہنا 16 روپے تولے والا 1 تولہ، سرخی مختلف شیڈ کی 2 عدد، رومال 1 درجن، ہیئر پن 4 عدد، ریشمی جرابیں 6 عدد، سرخ پرس بڑا سائز 1 عدد، تبت سنو 2 عدد،
سرما 1 تولہ۔ میاں نے حیران ہو کر اور پیچھے مڑتے ہوئے کہا، تم بقیہ فہرست بتاؤ، میں ذرا اپنی گھڑی بیچ آؤں۔ آج کل کے ماڈرن مسلمان ایک سے زیادہ دوسری اور چوتھی عورتوں سے شادی کرنے کی مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایک سے زیادہ بیویوں کا رکھنا مولویوں کی ایجاد ہے۔ قدرت نے انہیں اس اپنے ماڈرن اجتہاد کا مزہ یہاں ہی چکھا دیا کہ بیوی ایک ہی رکھو، یہ ایک بیوی ہی تمہاری ناک میں دم کر دے گی اور تمہیں یہ شعر پڑھنا پڑے گا، وہ بھی کیا دن تھے کہ بیوی گھر میں آئی نہ تھی، وہ بھی کیا دن تھے کہ بیوی گھر میں آئی نہ تھی، رنج سے واقف نہ تھے، غم سے شناسائی نہ تھی۔ معلوم ہوا کہ اسلامی احکام اگر مرد و عورتوں کے پیش نظر رہیں تو ایک مرد کی 4 بیویاں بھی ہوں تو وہ خوش رہے گا، اور اگر اسلامی احکام پیش نظر نہ ہوں گے تو ایک وائف بھی خاوند کے لیے بوجھ بن جائے گی۔ یہ تو تھا پرانی 2 سوتنوں کا قصہ، اب اس زمانے کی 2 سوتنوں کا قصہ بھی سن لو۔ 2 سوتنیں رات کو اپنے خاوند کی ٹانگیں دبایا کرتی تھیں، ایک دائیں ٹانگ دباتی اور ایک بائیں ٹانگ۔ اتفاقاً دائیں ٹانگ دبانے والی میکے چلی گئی تو اس رات شوہر نے اپنی دوسری بیوی سے کہا کہ میری بائیں ٹانگ دبا کر دائیں ٹانگ بھی دبا دینا، کیونکہ وہ آج مائکے چلی گئی ہے۔ تو اس نے کہا، اس کی ایسی کی تیسی، میں اپنی سوتن والی ٹانگ بھلا کیوں دباؤں؟ کپڑے دھونے والا سوٹا لا کر غصے میں آ کر اس کی دائیں ٹانگ پر یہ کہہ کر مارا کہ یہ میری سوتن والی ٹانگ ہے، اس زور سے مارا کہ بیچارے کی دائیں ٹانگ ٹوٹ گئی۔ دوسرے دن پہلی بیوی مائکے سے آئی تو رات کو جو اس نے شوہر کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی دیکھی تو پوچھا یہ کیسے ٹوٹی؟ تو شوہر نے بتایا یہ تمہاری سوتن کا کارنامہ ہے، اس نے میری اس ٹانگ کو تمہارے حصے کی ٹانگ سمجھ کر سوٹا مار کر توڑ دیا۔ یہ سن کر وہ بھی غصے میں اٹھی اور سوٹا لا کر کہنے لگی، چڑیل کہیں کی، اس نے میرے حصے والی ٹانگ توڑی ہے تو میں اس کے حصے والی ٹانگ کیوں نہ توڑوں؟ یہ کہہ کر اس نے اس کی بائیں ٹانگ پر سوٹا مار کر اس کی وہ ٹانگ بھی توڑ ڈالی اور شوہر بیچارہ دونوں ٹانگیں توڑوا بیٹھا۔ آج کل کی ایک ماڈرن عورت اپنے شوہر کو یہ چیلنج کرتی ہے، مجھ سے مت کہنا میں فیشن چھوڑ دوں، مجھ سے مت کہنا میں فیشن چھوڑ دوں، ایک ہوں پر دونوں ٹانگیں توڑ دوں۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔